شمالی نائجیریا کے صوبہ گونگولی میں واقع موب نامی گاؤں میں ایک نہایت عبرتناک اور نصیحت آموز واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل نائجیریا کے مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئی اور بہت سے ریڈیو اسٹیشن پر بھی نشر کی گئی۔ تفصیل اس طرح ہے کہ عمر غیمو نامی ایک شخص جو پیدائشی طور پر عیسائی تھا، لیکن مسلمانوں کے اخلاق، سیرت و کردار اور حسن معاشرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی حرمہ نصیبی کے زیور اسلام سے آراستہ ہونے اور عرصہ دراز تک اسلامی زندگی گزارنے کے بعد پھر مرتد ہو گیا اور مسیحیت کا علمبردار اور پرجوش خطیب و مبلغ بن گیا۔ اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی اور پروپیگنڈے، قرآن کی تکذیب، اس کی اہانت و تحقیر، انکار و استہزاء، زبان درازی اور طعن و تشنیع اس کا نصب العین اور زندگی کا اہم مشغلہ بن گیا۔ چنانچہ ایک روز کسی گرجا گھر میں عیسائیوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے حسب معمول اپنے خطاب کے دوران قرآن کی تکذیب اور استہزاء کیا، اس پر نکتہ چینیاں اور اعتراضات کیے اور اسلام دشمنی کے جذبہ سے سرشار ہو کر کہا کہ اگر قرآن خدا کی نازل کردہ آخری کتاب اور اسلام ایک سچا مذہب ہے تو وہ اس کتاب کے نازل کرنے والے خدا سے التجا کرتا ہے کہ آج اسے زندہ اور صحیح سلامت گھر واپس نہ ہونے دے۔ قدرت الہی کی کرشمہ سازی کہ گرجا گھر سے نکل کر گھر جاتے ہوئے راستے کے ایک چھوٹے سے نالے کو پار کرنے کی کوشش کی، مگر پار نہ ہو سکا، نالے میں گر کر مر گیا۔ رفقائے سفر کو اس کی موت پر یقین نہ آیا اور اسے بہت سے لوگ ہسپتال لے گئے، لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس عبرتناک موت سے متاثر ہو کر صوبے کے 4 گاؤں مسلمان ہو گئے اور دوسرے روز وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ چند سال پہلے اسی صوبے کے ایک گاؤں میں ایک سفید نامی عیسائی مبلغ کے ساتھ پیش آیا، جس نے قرآن کا ایک نسخہ جلا کر اور اس کے ساتھ اہانت آمیز اور گستاخانہ سلوک کیا تھا، جس کی سزا میں اس کے دونوں ہاتھ جل گئے تھے اور اس کے بعد کافی علاج معالجہ ہوا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ قرآن کا اعلان بالکل سچ اور برحق ہے، جس کا مفہوم ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، لیکن دراصل وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔